بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عاطف عوان اور آپ دیکھ رہے ہیں امرا نیوز۔ رات سے سوشل میڈیا پر ایک ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے۔ سینئر صحافی عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا، ان پر 20 کے قریب مقدمات درج ہیں۔ سوشل میڈیا پہ کچھ دوست انہیں صحافی مان رہے ہیں اور کچھ انہیں سیاسی کارکن سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حمایت میں زیادہ بولتے تھے۔ ان کی گرفتاری صحیح ہے یا غلط، اس پر ہم گفتگو بھی بعد میں کریں گے۔ عمران ریاض خان سینئر صحافی ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ اگر صرف ان کی پی ٹی آئی سے ہمدردی اور پی ٹی آئی کے حق میں بولنے پر انہیں اگر ہم تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں تو پھر اس حمام میں سب ننگے ہیں۔ یہ چیزیں گزشتہ کچھ عرصے سے ہوتی آ رہی ہیں۔ بعض صحافی جو ہیں وہ نون لیگ کی حمایت میں بولتے رہے ہیں اور بعض صحافی پیپلز پارٹی کی حمایت میں بولتے رہے ہیں۔ کسی بھی جماعت کے ساتھ ہمدردی ہونا یہ انسانی نفسیات ہے کہ آپ کسی بھی جماعت کے ساتھ، اس کے نظریے کے ساتھ آپ کی ذہنی ہمانگی ہو سکتی ہے، آپ اس کے حق میں بول سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صحافی نہیں ہیں۔ کیونکہ آج سوشل میڈیا پر جتنی زیادہ ان پر تنقید کی جا رہی ہے، اس پر میں اس لیے زیادہ زور دے رہا ہوں کہ صحافی تو وہ ہیں اور آپ کو صحافی ماننا پڑے گا۔ بڑے بڑے چینلز جو ہیں وہ انہیں اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے، انہیں اپنے ادارے کا حصہ بنانے میں۔ وہ جو بڑے میڈیا گروپس آج چپ بیٹھے ہوئے ہیں، یا جن میڈیا گروپس میں بڑی صحافتی تنظیموں کی قیادتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور انہیں سانپ سونگھا ہوا ہے، یہی میڈیا گروپ تھے کہ جو اپنی سٹریم لائن میں، مین سٹریم لائن میں، وہ اس چیز کا بڑے فخر سے اظہار کرتے تھے کہ عمران ریاض خان ان کے گروپ کا حصہ بنے ہیں۔ میں ان چیزوں کا عینی شاہد ہوں، مجھے معلوم ہے۔ میرا نقطہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو کیا وہ ٹھیک ہے یا غلط۔ میں اس چیز کا بارہا اپنے ویلاگز میں اظہار کرتا رہا ہوں اور میں کہتا رہا ہوں کہ اداروں پر تنقید کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اداروں کو مستحکم کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے ہم سب کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ یہ چیزیں جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ فرما رہے تھے کہ 5th جنریشن وار ہے، اور اس 5th جنریشن وار کا ہم چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے اداروں پر تنقید ایسے کھلے عام کر رہے ہیں۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے اداروں پر تنقید کریں اور شتر بے مہار کی طرح جو جی میں آئے وہ بولتے رہیں اور جو جی میں آئے آپ کہتے رہیں۔ ایسا کسی معاشرے میں نہیں ہوتا، کسی ملک میں نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ ہم لوگ اظہار رائے کی آزادی جو ہے وہ اس کو بڑے اس کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں کہ ہم جو چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اداروں کا احترام اور اداروں کے ساتھ یکجہتی جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جس ملک کے ادارے کمزور ہو گئے وہ ملک اور اس کی سالمیت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ میں اس کا بارہا اظہار کر چکا ہوں کہ سیاسی اختلافات، سیاسی نظریات اپنی جگہ پر ہیں۔ اگر پچھلے دور میں تنقیدیں ہوتی رہی ہیں اور اسپیشلی سیاسی قیادت کرتی رہی ہے، اور جس قسم کی تنقید ہوئی ہے وہ تو ناقابل برداشت تھی، لیکن کہا انہیں کچھ نہیں گیا۔ اور اب بھی تنقید ہو رہی ہے، اب چونکہ تھوڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں تھی اور کچھ دن سے جو ہے وہ واضح نام لے کر تنقید کرنا شروع کر دی گئی ہے۔ میں اس کا قطعاً حامی نہیں اور میں نہیں چاہتا صحافی وہ اس قسم کی تنقید کرے۔ آپ اپنی پارٹی کے ساتھ وابستگی رکھیں، آپ اپنے پارٹی کے نظریات کو مانیں، ان کا پرچار کریں، لیکن اداروں کو اس میں سے نکال دیں۔ اداروں پر تنقید ایسا نہ کریں، کیونکہ جو کچھ آج ہوا ہے، جو کچھ پہلے ہوتا رہا ہے، یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے پہلے، ایسا کیا گیا ہے، ایسے حکومتیں ختم کی گئی ہیں۔ میں اس میں سیاستدانوں کو زیادہ ذمہ دار گردانتا ہوں کہ جو آج جمہوریت کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں، کل ان کے جو اعمال تھے یا ان کا طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی کو حکومت سے نکالنا ہے تو نکال دیجیے جی، ہم آپ کی بیساکھی بنتے ہیں۔ یہ خود بیساکھیاں بنتے رہے ہیں، بیساکھیاں یہ تھیں، اب وہی بیساکھیاں استعمال ہوئی ہیں۔ اس لیے یہ ضروری چیز ہے کہ ہم لوگ اس ایک نقطے پر متفق ہو جائیں کہ سیاست چلتی رہے اور ملکی نظام چلتا رہے، لیکن اداروں کو اس سے باہر نکالیں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اداروں کو نکالنا اس لیے میں اس پر بار بار زور دیتا ہوں کہ آپ لوگ یہ چیز سمجھیں، آپ لوگ اس چیز کا ادراک کریں کہ بیرون ملک بیٹھ کے ٹویٹر پہ اگر
آپ باتیں کر رہے ہیں، جو لوگ یہاں تھے پھر باہر چلے گئے، باہر جا کے ٹویٹر پہ باتیں ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ، اور جو نوجوان ہمارے یہاں پہ ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو ہیں. تو آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے یہ چیزیں کہ ایسا کرنے سے ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں؟ اب آ جاتے ہیں کہ عمران ریاض کی گرفتاری کیوں ہوئی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے. عمران ریاض کی کچھ تقاریر جو ہیں وہ پچھلے کچھ دنوں سے بڑے جذباتی انداز میں گفتگو کر رہے تھے، اور انہوں نے ایک دو تقاریر میں بڑی جذباتی تقریریں بھی کی ہیں. تو صحافی کے لیے جذباتی ہونا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جذباتی ہو جائیں اور جذباتی ہو کے اور آپ جو جی چاہے بولتے رہیں. میں اس چیز کا مخالف ہوں. میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. صحافی کو اگر کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ آپ کی نظریاتی وابستگی ہے تو آپ بے شک اس پہ قائم رہیں. جہاں آپ تنقید کرنا چاہتے ہیں اصلاحی تنقید کریں. حکومت پہ تنقید کرنی ہے حکومت کے منصوبوں پر تنقید کریں، لیکن ایسے الفاظ کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ اس قسم کا کریں کہ جس سے تنقید تو نظر آ رہی ہو، آپ ان کو تنقید برائے اصلاح کر رہے ہوں، تنقید برائے تنقید نہ کر رہے ہوں. تو وہ تنقید تو ہونی چاہیے لیکن کسی کی تضحیق نہیں ہونی چاہیے، اور اسپیشلی اداروں کو اس میں انوالو نہ کیا جائے. ادارے سب کے ہیں، وہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، ادارے سب کے ہیں، اور اداروں میں بھی ہم جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی پاکستانی شہری ہیں، وہ بھی سوچتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں. ان کو بھی دکھ ہوتا ہے. اگر آپ کو دکھ ہوتا ہے تو انہیں بھی دکھ ہوتا ہے. وہ یہ چیزیں ہم سے زیادہ باریک بینی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. 20 کے قریب ایف آئی آر عمران ریاض کے خلاف درج ہوئی ہیں. ایف آئی آر ایک ہی کافی تھی. یہ طریقہ کار بھی ٹھیک نہیں ہے. اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ اب میں رات کو میں نے ایک پوسٹ کی تھی کہ اس سے انتشار بڑھے گا. انتشار تو بڑھ رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کہ اگر وہ بات کر رہے تھے انہیں سمجھانا چاہیے تھا، اور اس میں سب سے زیادہ ضروری چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں اس چیز کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے. اگر پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ میں دوریاں بڑھ رہی ہیں تو اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ کیا ایسے اقدامات ہو رہے ہیں کہ جس سے یہ دوریاں زیادہ بڑھتی جائیں؟ یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے. کوئی تیسرا فریق تو نہیں ہے جو وہ اس چیز کا فائدہ اٹھائے. ہم سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. سیاسی کارکنوں کو میں اس چیز پر زور دیتا رہا ہوں کہ سیاسی قیادت جب خود بات نہیں کرے گی تو کارکن کسی صورت بھی ایک سٹیپ آگے نہیں جاتے. جب آپ خود تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں اور نام لینا شروع کر دیتے ہیں تو سیاسی کارکن جو ہے وہ اپنے، چونکہ وہ آپ آئیڈیل ہوتے ہیں ان کے، تو وہ اپنے آئیڈیل کی باتیں سن کے اور پھر اس کو آگے پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے زیادہ ضروری عمران ریاض خان کی گرفتاری کی میں ذاتی طور پر مذمت کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ گرفتاری نہیں ہونی چاہیے تھی اور انہیں انصاف ملنا چاہیے. مجھے اپنی صحافی برادری پر جو ہے وہ اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے زیادتی کی ہے کہ وہ کوئی لوگ نہیں کھڑے ہوئے اور سوشل میڈیا پہ تصاویر شیئر کی جا رہی ہیں کہ جی کسی کو گولی لگی ہے تو کسی کو کیا ہوا اور کسی کو کیا ہوا. آپ ان کا کردار اٹھا کے دیکھ لیں. وہ کون سے حاجی ثناء اللہ تھے؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ کیوں ہوا ایسا؟ اگر عمران ریاض غلط کر رہے تو وہ بھی غلط کر رہے تھے. آج وہ ٹھیک ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے. یا تو صحافی برادری سب اکٹھے ہو کے اگلا عمل طے کر لیں کہ حکومت چاہے کسی کی بھی ہو، کوئی آئے کوئی جائے، ہم صرف حکومتی اقدامات پر تنقید کر سکتے ہیں، ان کی پالیسیوں پر تنقید کر سکتے ہیں، ان کے لیے بہتر رستہ بنا سکتے ہیں تاکہ ہماری تنقید سے وہ اپنی پالیسیاں بہتر کریں. اس میں ہماری ذاتیات انوالو نہیں ہونی چاہیے. صحافی کو غیر جانبدار ہونا چاہیے. اس کی گفتگو، اس کی خبر، اس کی باتیں جو ہیں وہ سب اس چیز کا اسے خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں کہیں جانبداری کا تاثر نہ آئے. صحافتی تنظیموں کو چاہیے کہ وہ سٹینڈ لیں، اس پر کھڑے ہوں، عمران ریاض کا ساتھ دیں. اس کے علاوہ جو زیادہ ضروری چیز ہے کہ سیاستدان بھی اب خدا را مت استعمال کرو. صحافیوں کو ادارے بھی استعمال مت کریں کہ بعد میں پھر انہیں ٹیشو پیپر بنا کر پھینک دیا جائے. اور سیاستدان تو یہ تو شروع سے وتیرہ چلتا آ رہا ہے.
ان کا تو کچھ پتہ نہیں چلتا. کل چیزیں جو غلط ہو رہی تھیں، کل سب کچھ غلط تھا، آج سب کچھ درست ہو گیا. وہی چیزیں. اور ایک سوشل میڈیا پر ایک چیز اور چل رہی تھی کہ جی وہ پی ٹی آئی کے دور میں قانون سازی کی گئی ہے، اداروں کے خلاف بولنے والوں کو سزا دی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اداروں کے، میں اس چیز کا حامی ہوں کہ اداروں کے خلاف تنقید کی جائے تو انہیں سزا ملنی چاہیے. ابھی ایک کوئی لائحہ عمل ہمیں متفقہ طور پر طے کرنا ہوگا کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اداروں کو بھی، سیاستدانوں کو بھی اور صحافیوں کو بھی. انشاءاللہ پھر کسی نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.